بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ 12ویں کلاس کی ترجمۃ القرآن کی جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر ہے جی ہمارے پاس 9 سورۃ المجادلہ۔ تو اس کی ایکسرسائز جو ہے اس کو حل کرتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو پہلا سوال ہے جی ہمارے پاس مشق میں درست جواب کا انتخاب کریں، جس میں پہلا MCQ جو ہے وہ ہمارے پاس دیا گیا ہے مجادلہ کا معنی ہے۔ تو مجادلہ کا معنی پہلی لائن کے اندر کتاب میں بیان ہوا ہے کہ مجادلہ کا معنی بحث و تکرار ہے۔ دوسرا جی زہار کے کفارہ کے لیے کھانا کھلایا جائے گا، تو اس کے لیے 60 مساکین جو ہے ان کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اس کا دال جواب جو ہے وہ درست ہے۔ تیسرا سورۃ مجادلہ میں شیطان کا گروہ قرار دیا گیا ہے، تو سورۃ المجادلہ میں شیطان کا گروہ جو ہے وہ منافقین کو کہا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا الف جواب درست ہے۔ چوتھا MCQ ہے کفارہ ادا کرنے کے لیے اگر غلام نہ ملے تو دوسری صورت کیا ہے؟ تو پہلی یہ ہے کہ غلام آزاد کریں، اگر غلام نہیں ملا تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مسلسل جو ہے وہ 2 ماہ کے روزے رکھیں۔ تو ہمارے پاس دال جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے کہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا۔ پانچواں اور آخری MCQ ہے سورۃ المجادلہ کے مرکزی مضامین میں سے ہے آداب مجلس، تو ہمارے پاس اس کا بے جواب جو ہے وہ درست ہے۔ تو یہ 5 MCQ ہیں ہمارے پاس جو حل ہو گئے۔ آگے دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس مختصر جو ہیں وہ سوالات کیا دیے گئے ہیں۔ تو پہلا سوال ہمارے پاس دیا گیا ہے سورۃ المجادلہ کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ تو یہ پہلی لائن کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس بیان ہوئی ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا پہلے سوال کا جو ہے وہ جواب آ گیا۔ مجادلہ کے معنی بحث و تکرار ہیں۔ سورۃ مجادلہ کی پہلی آیت میں ایک عورت حضرت خولہ بنت سلبہ رضی اللہ عنہا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و تکرار کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے زہار کے معاملے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضاحت کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المجادلہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا شارٹ کویسچن جو ہے وہ کلیئر ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس دوسرا شارٹ کویسچن کیا ہے۔ تو دوسرا شارٹ کویسچن ہے ہمارے پاس زہار سے کیا مراد ہے۔ تو اس کا جواب ہمارے پاس مضامین کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ زہار کا جو ہے وہ کیا معنی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس بیان ہوا ہے زہار کا معنی، تو یہ ہمارے پاس آ گیا دوسرا جو ہے وہ شارٹ کویسچن۔ تو دوسرے شارٹ کویسچن ہے کہ زہار سے مراد اپنی بیوی کو ماں، بہن یا کسی محرم عورت جیسا کہہ کر جدا کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ جدائی ہمیشہ کے لیے ہوتی تھی، یعنی زہار والی عورت نہ کسی سے شادی کر سکتی تھی اور نہ واپس اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی سورۃ المجادلہ کا دوسرا جو ہے وہ شارٹ کویسچن۔ آگے دیکھتے ہیں جی تیسرا شارٹ کویسچن ہمارے پاس کیا ہے۔ تو تیسرا شارٹ کویسچن ہے زہار کے کفارے کی 3 صورتیں تحریر کریں۔ تو اس کا جواب اس کے بالکل نیچے یا دوسرے سوال کے۔ تو اس کی 3 صورتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ تو اس میں یہ ہمارے پاس آ گیا جی اس کا تیسرا شارٹ کویسچن کہ اللہ تعالیٰ نے زہار کے کفارے کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صورت کہ ایک غلام آزاد کر دے، دوسری صورت غلام نہ ملنے کی صورت میں مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، تیسری صورت کہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلا دے۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی سوال نمبر 3۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس چوتھا سوال جو ہے وہ کیا ہے۔ تو چوتھا شارٹ کویسچن ہے جی سورۃ المجادلہ کی روشنی میں مجلس کے 2 آداب جو ہیں وہ تحریر کریں۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ مجلس کے آداب جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، جس کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ 2 ان میں سے لکھنے، آپ اپنی مرضی کے سے جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ اگر جہاں لوگ اکٹھے مل کر بیٹھے ہوں تو کھلا ہو کر بیٹھا جائے تو بیٹھنا چاہیے، اگر کہا جائے تو آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ مجلس کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ مجلس کے اندر جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کے کانوں میں جو ہے وہ سرگوشی نہ کریں۔ تو یہ ہمارے پاس 2 اس کے آداب آ گئے۔ پہلا ادب یہ آ گیا کہ اگر آپ کو جو ہے وہ مجلس میں کھلا ہو کر بیٹھا یعنی کہ کشادگی پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ کشادگی پیدا کریں، اور دوسرا یہ کہ جب آپ محفل میں بیٹھے ہوں تو آپ سرگوشی جو ہے وہ نہ کریں، اور بری سرگوشی جو ہے وہ شیطان کا عمل ہے۔ یعنی کہ ہمارے پاس 2 جو ہے وہ محفل کے آداب آ گئے۔ ایک یہ کہ اگر آپ کو جو ہے وہ کہا جائے کہ آپ کو مجلس میں کشادگی پیدا کریں، اگر آپ سے کہا جائے اٹھ جائیں تو آپ اٹھ جائیں۔ دوسرا یہ کہ آپ ایک دوسرے کے کانوں کے اندر سرگوشی نہ کریں۔ پانچواں ہمارے پاس شارٹ کویسچن ہے سورۃ مجادلہ کی روشنی میں مومنین کی 2 صفات تحریر کریں۔ تو یہ ہمارے پاس مومنین کی جو ہیں وہ 2 صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو مومنین کی وفاداری کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کبھی آپ کے کسی بھی مخالف کے ساتھ دوستی نہیں کرتے، اور ان مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جس میں بغات ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ مومنین کی باتیں جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے یہ ہمارے پاس 5واں جو شارٹ کویسچن ہے اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس تذکرہ آ گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے جی لانگ کویسچن سورۃ مجادلہ کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ تو اس کا مکمل جواب جو ہے وہ ہم نے یعنی کہ مکمل ریڈنگ جو ہے وہ پہلی ویڈیو کے اندر کی ہوئی ہے۔ ابھی آپ کے ساتھ اس کے مضامین دوبارہ جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں۔
اگر آپ پہلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو ہمارے پاس اس کا پہلا مضمون ہے جی زہار سے متعلق تفصیلی احکام کا بیان۔ تو اس کے اندر ہمارے پاس سورۃ مجادلہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے زہار سے متعلق تفصیلی احکام نازل فرمائے ہیں۔ زہار سے مراد اپنی بیویوں کو ماں، بہن یا کسی بھی محرم عورت جیسا کہہ کر جدا کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ جدائی ہمیشہ کے لیے ہوتی تھی، یعنی زہار والی عورت نہ کسی سے شادی کر سکتی تھی اور نہ واپس اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ ہمارے پاس زہار کی جو ہے وہ تعریف آ گئی۔ آگے اس کی وضاحت جو ہے وہ فرمائی گئی ہے کہ مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں بن سکتی۔ اگر زہار کرنے والا مرد دوبارہ اپنی بیوی کو ساتھ رکھنا چاہے تو اس کا کفارہ ادا کرے۔ تو اس کا کفارے کی آگے جی صورتوں کا بیان آ گیا ہمارے پاس، زہار کے کفارے کی صورتوں کا بیان۔ تو پہلی صورت ہے کہ ایک غلام آزاد کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر غلام نہ ملے تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے۔ تیسری صورت کہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت، اور جو روگردانی کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلے پیرے کے اندر اس کے جو ہے وہ 3 مضامین آ گئے۔ اس کے بعد ہے جی منافقین کے طرز عمل کا ذکر۔ تو منافقین کے طرز عمل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ منافقین جب نبی کریم خاتم النبیین کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو منع کرنے کے باوجود آپس میں سرگوشی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے منصوبے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم جتنی بھی سرگوشیاں کر لو اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا ہے۔ تقوی پرہیزگاری کے علاوہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اہل ایمان کو سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ منافقین دل میں مسلمانوں کو برا کہتے ہیں، سلام کرنے کے لیے جو ہے وہ غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور سرگوشیاں کرتے ہیں کہ ہمارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دوزخ کافی ہے، اس میں پھینکے جائیں گے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بری سرگوشی کو شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ آگے جی ہمارے پاس جو ہے وہ آداب مجلس کا ذکر۔ تو اگلا ہمارے پاس مضمون جو اس میں بیان ہوا ہے وہ ہے جی مجلس کے آداب کا بیان۔ سورۃ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے مجلس کے آداب بیان کیے ہیں، جہاں لوگ اکٹھے مل کر بیٹھے ہوں اور کھلا ہو کر بیٹھنے کا کہا جائے تو کھلا ہو کر بیٹھنا چاہیے، اگر کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جانا چاہیے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا ادب سکھایا گیا ہے۔ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے جی ہمارے پاس منافقانہ رویے کا بیان۔ تو یہ ہمارے پاس اگلا مضمون آ گیا کہ یہ منافقین کا جو ہے وہ رویے کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دوستی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے دوست بھی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے۔ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو قسمیں کھا کر آپ کی دوستی اور وفاداری کا یقین دلاتے ہیں، لیکن جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ہو جاتے ہیں۔ یہی منافقین شیطان کا گروہ ہیں۔ آگے ہمارے پاس بیان ہوئے ہیں جی مومنین کی وفاداری کا بیان۔ تو اگلا مضمون ہے جی مومنین کی وفاداری کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ آپ خاتم النبیین اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کبھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی مخالف کے ساتھ دوستی نہیں کرتے۔ ان مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن میں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا پورا جو ہے وہ چیپٹر، اس کی ایکسرسائز آ گئی۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کا مسئلہ ہو، نیچے آپ کے پاس ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ کے لنک موجود ہیں، آپ واٹس ایپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، نیچے جو ہے وہ آپ کمنٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔